واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا دستگیر غوث اعظم فیض عالم غریب نواز بندار پرور اور لجوار ہے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریا والی بدرا کونین کے تاجدار امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرات گرامی پچھلا جمعہ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ان کے فضائل اور ان کے مناقب پہ پڑھایا تھا آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اہل بیت اور اصحاب رسول سے محبت اہل بیت ان کی کیا فضیلت ہے کیونکہ بالخصوص محرم الحرام کے مہینے میں صحابہ کے متعلق اور اہل بیت کے متعلق بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں تو ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اہل بیت کون ہے اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا اہل بیت کے ساتھ عقیدت رکھنا یہ ایمان کا جز ہے جو شخص اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا ہم اس کے ایمان کے اندر شک محسوس کریں گے قرون اولیٰ سے لے کر قیامت تک ہر صاحب ایمان کے دل میں اہل بیت کی محبت یہ انتہائی ضروری ہے اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو مومن کہلائے اور اس کے بعد اس کے دل میں اہل بیت
لیے نفرت ہو، اہل بیت کے لیے اس کے دل میں بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، اور وہ اہل بیت کے متعلق زبان درازیاں کرے، تو اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہے اہل بیت، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اصحاب رسول، ان کے ساتھ دل و جان سے محبت کرنا بھی یہ ایمان کا جز ہے۔ آپ ذرا اس کی دلیل دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے، آپ کے اہل سے محبت کرنا یہ کتنا ضروری ہے۔ ہم ہر نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور اس درود ابراہیمی کے اندر اس وقت تک یہ درود مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ آل محمد پہ درود و سلام نہ پیش کریں۔ دل و جان سے جب تک آپ ان پہ درود و سلام پیش نہیں کریں گے، آپ پہ درود مکمل نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہے آپ کا اہل، یہ ہے اہل بیت، یہ آپ علیہ السلام کا آل ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایک نمازی اپنی نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر، ہر نماز کے اندر وہ آپ علیہ السلام اور آپ کے آل کے اوپر درود پڑھتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، یہ ایک فضیلت ہے اہل بیت کی اور آل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت کے فضائل بہت زیادہ فضائل ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک مقام سے ان کا گزر ہوا، اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو نصیحت فرمائی، اور وہ نصیحت کیا کی اللہ کے پیغمبر نے؟ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فرمایا اے میرے صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اے میرے صحابہ، میں تمہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے آل کی طرف سے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ میرے آل کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ تمہارے دلوں کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور نصیحت کن کو کی جا رہی ہے؟ اصحاب رسول کو نصیحت کی جا رہی ہے، اور قیامت تک آنے والی امت کے ہر شخص کو، ہر مرد اور عورت کو، ہر چھوٹے اور بڑے کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ میرے آل کے متعلق، اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، دلوں میں محبت رکھنا، دلوں سے نفرتوں کو، کینوں کو، بغض کو، حسد کو نکال دینا، اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے پیغمبر کے آل کے ساتھ محبت کرو۔ کوئی ظلم، کوئی زیادتی اور کوئی اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ نہ کرنا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، حسن اور حسین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ کون ہے؟ نواسہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، اور فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہے۔ اور سنو میرے پیغمبر نے کیا کہا؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، اہل بیت کے فضائل کو بیان نہیں کرتے۔ سنو، جو اہل بیت کے فضائل ہم بیان کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے ہم دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حسن و حسین یہ کون ہے؟ فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ فرمایا سنو، اللہ کے پیغمبر کے نواسے فاطمہ الزہرا کے بیٹے سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹے، فرمایا یہ کون ہے؟ یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں دونوں۔
ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا اور ان کی عزت کرنا یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے۔ جو حسن و حسین سے محبت نہیں کرے گا، ان سے نفرت کرے گا، ان سے بغض رکھے گا، اس کا ایمان سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں۔ میں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اسی طرح ابو یعلا کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے۔ ابو یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، حسین منی وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو یہ کون کہہ رہا ہے؟ ناطق وحی پیغمبر کہہ رہا ہے، سید الانبیاء پیغمبر کہہ رہا ہے۔ فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ۔ فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ احب اللہ من احب حسینا۔ فرمایا یاد رکھو جو شخص حسین سے محبت رکھے گا اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے، اور جو حسین سے نفرت کرے گا، جو حسن و حسین سے بغض رکھے گا اللہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے، اور جو حسین سے محبت کرے گا رب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ جو حسین سے نفرت کرے گا وہ اللہ کے پیغمبر سے بھی نفرت کرے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا الحسین منی وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ اہل بیت کے فضائل بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اسامہ بن زید کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، میں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے اور حسن درجے کی ہے۔ اسامہ بن زید اس کے راوی ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ میں اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ کن سے؟ حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، فاطمہ الزہرا کے بیٹوں سے محبت کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، فرمایا فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ اور یارو یہ اہل بیت حسن و حسین کے فضائل، ان کے مناقب و درجات بیان کر رہا ہوں۔ زید بن ارقم کہتے ہیں میرے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ اور اللہ سے کہا اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امیر حمزہ سید الشہداء، یہ کون ہے؟ سید الشہداء ہے، یہ اہل بیت سے ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا سید الشہداء ہے حمزہ بن عبد المطلب۔ فرمایا سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر ہے یہ۔ فرمایا امیر حمزہ کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جنت میں جتنے شہداء آئیں گے ان سب شہداء کے سردار امیر حمزہ ہوں گے۔ یہ بھی اہل بیت سے ہے۔ یہ فضیلت ہے سیدنا امیر حمزہ کی، صحابی رسول کی۔ فرمایا جتنے بھی شہداء جنت کے آئیں گے ان سب کے سردار کون ہوں گے؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ زید بن ارقم بھی اس حدیث کے بھی راوی ہیں، کہتے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اور یارو تم کہتے ہو کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے فضائل و مناقب ہم ہی بیان کرتے ہیں، میں ڈنکے کی چوٹ یہ
جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق سے ہم محبت کرتے ہیں، جس طرح ذوالنورین سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ میرے پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، فعلی المولا، اس کا علی بھی دوست ہے۔ اور جس سے میرا پیغمبر محبت کرے اس سے علی بھی محبت کرتا ہے۔ اور تم کہتے ہو ابو بکر و عمر کے متعلق کہ علی اور عمر کے متعلق تضاد تھا، اختلاف تھا۔ پیغمبر جس طرح سیدنا ابو بکر سے محبت کرتے تھے اسی طرح علی سے محبت کرتے تھے، اور فرمایا جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے علی بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ترمذی کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے، فضائل صحابہ، صحابہ کی عظمت، ان کے فضائل، ان کے مناقب۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا احفظونی فی اصحابی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، کیا کہا کہ اے لوگوں میرے صحابہ کے متعلق خیال رکھنا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے خلاف زبان درازیاں نہ کرنا، احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے متعلق ان کی حفاظت کرنا، ان کی عزت و احترام کرنا، دل و جان سے ان سے محبت کرنا، صحابہ کے متعلق دل میں کوئی بات نہ رکھنا۔ سیدنا سرباز کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر کا یہ وعظ، آپ کا یہ خطبہ، آپ کا یہ درس اتنا پر اثر تھا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا فعلیکم بسنتی، اور یارو ان صحابہ کے متعلق باتیں کرتے ہو جن کے متعلق میرا پیغمبر کیا نصیحت کر رہا ہے؟ فرمایا فعلیکم بسنتی، فرمایا تمہارے لیے میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میرا جو عمل ہے یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے جانے کے بعد اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ وسنت الخلفاء الراشدین، فرمایا اس کے بعد خلفاء راشدین کے طریقے کو، ان کے طرز عمل کو، ان کے تمام معاملات کو اپنے لیے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے طریقے کو، صحابہ کے عمل کو، خلفاء راشدین کے عمل کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنتی، کہیں فرمایا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا میرا طریقہ ہے۔ اور وہ طریقہ اللہ کے پیغمبر کا ہم تک کس نے پہنچایا؟ وہ پیغمبر کے صحابہ نے پہنچایا ہے۔ اگر صحابہ کو اسلام سے، دین سے نکال دے، اگر سیدنا ابو بکر صدیق کو نکال دو، تم یہ بتلاؤ پیغمبر کے جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں جو کام ہوا کیا وہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں جو کام ہوا کیا وہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ آپ اگر صحابہ کو بیچ میں سے نکال دو گے تو تمہارے پاس یہ دین کہاں سے پہنچا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ میرے بعد میری سنت کو پکڑنا، اور اس کے بعد خلفاء راشدین کی، مہدیین کی جو ہدایت پر ہے، جن کی ہدایت کی گارنٹی آسمان والا دے۔ فرمایا کہ یہ ہدایت والے ہیں، اولئک ھم الراشدون۔ پیغمبر کی بھی کہے کہ میرے بعد ان کے راستے پہ چلنا، ان کے طریقے کو اپنا لینا، کیونکہ میرے بعد یہ میرا طریقہ تمہارے تک پہنچانے میں کردار ادا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انصار سے محبت، انصاریوں سے محبت کرنا یہ کتنا فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، براء ابن عازب اس حدیث کے راوی ہے، کہتے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمنا، فرمایا یاد رکھو جو لوگ انصاریوں سے محبت کریں گے، فرمایا
अल इंसान ला युहिब्बुहुम इल्ला मुमिनुन, इंसानियों से वही मोहब्बत करेगा जो मुमिन होगा। मुनाफिक काफिर कभी भी अंसारियों से मोहब्बत नहीं कर सकता। फरमाया कि अंसारियों से वही मोहब्बत करेगा जिसके दिल में ईमान होगा, जो हकीकत में अल्लाह पे, अल्लाह के पैगंबर पे, पैगंबर के ऊपर नाज़िल होने वाली शरीयत पे ईमान रखता होगा, वही शख्स अंसारियों से मोहब्बत करेगा। मुनाफिक और काफिर कभी अंसारियों से मोहब्बत नहीं करते। और आज देख लो, जो शख्स भी पैगंबर के सहाबा से और अंसारियों से नफरत करता है, हम ये समझते हैं कि उसका ईमान नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया है वला युबग़िदुहुम इल्ला मुनाफिक़ुन। आज फरमाया कि अंसारियों से बुग़्ज़ मुनाफिक के बगैर कोई नहीं रख सकता। मोमिन कभी अंसारियों के मुतालिक दिल में नफरत नहीं पैदा करता। उसके ईमान का मसला है अंसारियों से मोहब्बत करना। और अल्लाह के पैगंबर ने यहाँ पर सही बुखारी की ये हदीस है, अल्लाह के पैगंबर ने यहाँ पर क्या फरमाया? फरमाया फमन अहब्बहुम अहब्बहुल्लाह। फरमाया याद रखो, जो अंसारियों से मोहब्बत करेगा, जो पैगंबर के सहाबा से मोहब्बत करेगा, फमन अहब्बहुम अहब्बहुल्लाह, अर्श वाला उससे मोहब्बत करेगा। वमन अबग़दहुम अबग़दहुल्लाह, और जो अंसारियों से नफरत करेगा, बुग़्ज़ रखेगा, अल्लाह भी उससे नफरत करता है। ये अंसारियों के फज़ाइल, मनाक़िब और दर्जात की ये हदीस है। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं कि मोमिन ही उनसे मोहब्बत करेगा, मुनाफिक कभी उनसे मोहब्बत नहीं कर सकता। आज हम भी ये बात बरमला कह देना चाहते हैं, अलल ऐलान मिंबर और महराब से ये बात कह देना चाहते हैं कि सुनो, हम तुमसे इस बात का मुतालबा कतई नहीं करते कि तुम नबी के सहाबा से, अबू बकर और उमर से, उस्मान और अली से वैसी मोहब्बत करो जैसी हम मोहब्बत करते हैं। हम तुमसे ये मुतालबा नहीं करते कि नबी के सहाबा से उस तरह की मोहब्बत करो जिस तरह की मोहब्बत मोमिन करता है, लेकिन हम तुमसे ये मुतालबा करते हैं कि अगर तुम्हारे नसीब में मोहब्बत नहीं है तो हम मुतालबा करते हैं सहाबा की गुस्ताखियां भी ना करो, सहाबा की तौहीन न करो, क्योंकि सहाबा से मोहब्बत ईमान की अलामत है और ये खुश नसीब लोगों की अलामत है। ये अल्लाह की देन है। अल्लाह जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत डालेगा वही मोहब्बत करेगा। लेकिन हम मुतालबा करते हैं नफरतें ना करो, सहाबा की तौहीन ना करो। जिस तरह से डेनमार्क में, यूरोप में, गैर इस्लामी मुल्कों में यहूदियों की तरफ से, ईसाइयों की तरफ से अल्लाह के पैगंबर की बेहुरमती की जाती है, तो हम ये समझते हैं कि हम कभी भी डेनमार्क के जूड़ों से और दुनिया के काफिरों से ये मुतालबा नहीं कर सकते कि तुम नबी से वैसी मोहब्बत करो जैसी हम मोहब्बत करते हैं। हम उनसे ये मुतालबा नहीं कर सकते, लेकिन हम उन जूड़ों से, उन यहूदियों से भी यही कहते हैं कि मोहब्बत करना तुम्हारे नसीब में नहीं है तो हमारे पैगंबर की तौहीन भी ना करो, तौहीन से बाहर आ जाओ। हम इनसे भी कहते हैं मोहब्बत ना करो, तौहीन से बाहर आ जाओ, क्योंकि जो पैगंबर के सहाबा से नफरत रखता है अर्श वाला भी उससे नफरत रखता है। अबू बकर का लोग कहते हैं ना कि सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ थे। आइए जरा देखिए, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अहले बैत से, आले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फालिहाना मोहब्बत थी, हर दर्जे की मोहब्बत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अहले बैत से किया करते थे। एक मौका पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अहले बैत का तज़किरा करते हुए क्या फरमाया? फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला क़राबतु रसूलिल्लाह अहब्बा इलैया अन असिला मिन क़ुराबती। सही बुखारी के अंदर है ये कौन कह रहा है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं, कहते मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। फरमाया ला क़राबतु रसूलिल्लाह, फरमाया अल्लाह के पैगंबर के रिश्तेदार, अल्लाह के पैगंबर के आहल, अल्लाह के पैगंबर की आल, अल्लाह के पैगंबर के घर वाले, फरमाया अहब्बा इलैया, वो मेरे लिए इतने महबूब है, मैं उनसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ
असिला मिन क़ुराबती, फरमाया अपने सारे रिश्तेदारों से ज्यादा मैं अल्लाह के पैगंबर के घर वालों से मोहब्बत करता हूँ, अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ। लोग कहते हैं कि इनके आपस में इख्तिलाफ। सही बुखारी के अंदर ये वाक़या मौजूद है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने इसको अपने दिल का, अपनी मोहब्बत का इजहार किया है कि मैं अल्लाह के पैगंबर के घर वालों से कितना प्यार करता हूँ, कितनी मोहब्बत करता है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अल्लाह के पैगंबर के घर वालों से मोहब्बत का आधार देखें, कितनी मोहब्बत करते थे अहले बैत से सैयदना उमर फारूक ने। और इसकी गवाही कौन दे रहा है? सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे रहे हैं। हुसैन कहते हैं कि एक मर्तबा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे मुखातिब करते हुए फरमाया अंता हक़्क़ु बिल इज़्न मिन अब्दुल्लाह इब्न उमर इन्नमा अंता अला रुऊसिना। कहा है हुसैन तू नवासा है, रसूल है। ऐ हुसैन तू वो है जिसे मेरा पैगंबर अपनी गोद में रखे। ऐ हुसैन तू वो है जिसको मेरा पैगंबर अपनी गोद में उठाकर मिंबर रसूल पे चढ़ के खुतबा इरशाद फरमाए। ऐ हुसैन तू वो है जिसके गालों पे मेरा पैगंबर, जिसके रुखसारों पे मेरा पैगंबर अपने होंठों से बोसा ले। तू हमारे लिए मोहतरम है, इज्जत और एहतराम के लायक है। हम भी तुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी तुझसे रसूलुल्लाह मोहब्बत करते हैं। ये कौन कह रहा है? सैयदना उमर फारूक कह रहे हैं। और ये कह कौन रहा है? सैयदना हुसैन कहते हैं कि ये बात मुझे सैयदना उमर फारूक ने कही। और क्या कहा? या हुसैन तेरे लिए इजाजत के बाद तेरी इजाजत के बाद तुझे इस बात की इजाजत है, अब्दुल्ला इब्ने उमर से ज्यादा मैं तुझे इज्जत देता हूँ, एहतराम देता हूँ, उससे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तू हमारे सरों का ताज है, तू हमारे सरों का ताज है। ये कौन कह रहा है? सैयदना उमर फारूक हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कह रहे। सैयदा आयशा और खतून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की मोहब्बत देखिए। आज लोग कहते हैं ना कि सैयदा आयशा और फातिमातुज़ ज़हरा के दरमियान बातें थी, इख्तिलाफ थे। और सुनो बुहतान लगाने वालों, इल्जाम तराशियां करने वालों, आओ सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कितनी मोहब्बत करती है सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। और देखना ये मोहब्बत का नतीजा है। अगर तुम्हें मोहब्बत ना हो तो सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है कि सबसे ज्यादा मुशाबत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की अल्लाह के पैगंबर से थी। और जब फातिमातुज़ ज़हरा अपने घर में आती तो अल्लाह के पैगंबर किसी के लिए खड़े नहीं होते थे। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के लिए आप एहतरामन खड़े हो जाया करते थे कि ये मेरी बेटी मेरे घर पे आई है। यहाँ से बेटी और बाप की मोहब्बत का जरा अंदाज तो देखो कि बाप सैयदुल अंबिया है और बेटी जन्नत की औरतों की सरदार है, हसन हुसैन की माँ है। अल्लाह के पैगंबर अपनी बेटी से मोहब्बत और एहतराम करके हमें ये बतला रहे हैं कि अगर तुम्हारे घर तुम्हारी बेटियां आए तो खुले चेहरे से मिलना, मोहब्बत से मिलना, उनके एहतराम में खड़े हो जाना, उनको कभी कमी ना महसूस होने देना। ये अल्लाह के पैगंबर का तरीका मेरे और आपके लिए उस्वा है। सैयदा आयशा कहती है कि कोई भी घर पे आता पैगंबर एहतरामन खड़े ना होते, लेकिन जब बेटी घर पे आती पैगंबर खड़े हो जाते, अपनी छाती से लगाते और फातिमातुज़ ज़हरा के माथे पे बोसा लेते, मोहब्बत और प्यार का इजहार करते। तो यारो अल्लाह के पैगंबर कितनी मोहब्बत करते थे अपनी बेटी से। यहाँ से आप अंदाजा लगाए, अगर सैयदा आयशा सिद्दीका फातिमातुज़ ज़हरा से नफरत करती, अगर दिल में कोई बात होती तो इतनी बड़ी बात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के मुतालिक कभी न कहती कि नबी किसी के मुतालिक खड़े ना होते, फातिमातुज़ ज़हरा के हवाले से खड़े हो जाते। ये मोहब्बत का नतीजा है कि आप सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से मोहब्बत करती थी, उनको अपनी बेटी समझती थी। और अल्लाह के पैगंबर ने भी एक मरतबा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से कहा बेटी याद रख
میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتی ہے، اے بیٹی میں جس سے محبت کرتا ہوں تجھے بھی اس سے محبت کرنی ہوگی۔ کہا بابا آپ حکم کیجئے، کہا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی عائشہ سے محبت کر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کائنات اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا سے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تو عائشہ سے محبت کر، اور عائشہ فاطمہ الزہرا سے محبت کر رہی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کس سے ہوا؟ سیدنا علی المرتضیٰ سے ہوا۔ اور یارو تم باتیں کرتے ہو آج ابو بکر عمر اور عثمان کے متعلق، حسن و حسین کے بابا حسن و حسین کی ماں کا نکاح، اس کے سفارش کرنے والے کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر نے مشورہ کس سے کیا؟ سیدنا ابو بکر سے مشورہ کیا کہ علی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے فاطمہ کے لیے، اور تم باتیں کرتے ہو پیغمبر فاطمہ کا علی سے نکاح کروانے کے لیے مشورہ ابو بکر سے کر رہا ہے، مشورہ سیدنا فاروق سے کر رہا ہے۔ اگر دلوں میں نفرت ہوتی تو ابو بکر اور عمر کبھی یہ مشورہ نہ دیتے کہ اے پیغمبر اپنی لفظ جگر علی کے نکاح میں دے دو۔ یہ محبت کا نتیجہ ہے، ان کے دلوں میں کوئی نفرت نہیں تھی۔ کہا اللہ کے پیغمبر علی سے اچھا رشتہ کون سا ہے، دیجئے علی کے نکاح میں۔ اور مشورہ دینے والے ابو بکر و عمر ہے، اور جب نکاح کے وقت گواہ بنانے پڑے تو دیگر صحابہ بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ اتھینٹک گواہی کے لیے کس کو چنا؟ انتخاب کیا ابو بکر کا انتخاب کیا، سیدنا فاروق کا انتخاب کیا۔ فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ کے نکاح کے گواہ کون ہے؟ ابو بکر و عمر ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ابو بکر و عمر کو نکال دو تو العیاذ باللہ نکاح ہی مشکوک ہو جاتا۔ مشورہ بھی انہوں نے دیا، گواہی بھی انہوں نے دی ہے، پتہ یہ چلا کہ ان کے دلوں میں محبت کی نفرت نہیں ہے۔ مشورہ بھی انہیں سے کیا، گواہ بھی انہیں کو بنایا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف پڑ گیا۔ ناراض ہو کر سیدہ فاطمہ الزہرا گھر سے چلی گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا دل دکھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو ان کے دل میں ارادہ آیا کہ میں اس سے بھی نکاح کر لوں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا علی سے، اے علی اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے حبیب کی بیٹی دونوں ایک گھر میں نہیں رہتے۔ اور یارو سیدہ فاطمہ الزہرا پریشان ہو کر نبی کے گھر پہ گئی، اللہ کے پیغمبر کا دل دکھا اور سیدنا علی کو تلاش کیا۔ علی کے پاس جب میرے پیغمبر آئے تو وہ لیٹے ہوئے کہاں پر؟ مٹی کے اوپر آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے سیدنا علی المرتضیٰ سے کیا کہا؟ قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، کہا ہے مٹی کے اوپر لیٹنے والے۔ ابو تراب کو نیت رکھ لی، فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو جا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے آل سے محبت کرنا، فاطمہ الزہرا اور تمام اللہ کے پیغمبر کے گھر والوں سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ اور جز ہے۔ اور یاد رکھنا تمام صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ آپ کس سے نفرت کرو گے؟ کچھ کے اللہ کے پیغمبر خود داماد ہیں اور کچھ کے اللہ کے پیغمبر سسر ہیں۔ ابو بکر و عمر کے داماد پیغمبر ہیں اور عثمان و علی میرے پیغمبر کے داماد ہیں۔ دو سسر ہیں، دو داماد ہیں، کس کے درمیان نفرت پیدا کرو گے؟ تو آئیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں حقیقت میں اصحاب رسول سے اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن ان سے اس محبت کے نتیجے میں اللہ ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ بلا توفیق اللہ